بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت پرہیز کیا کریں کیونکہ اسے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کیا کریں اور 2 چمچ شہد کھا لیں۔ آم اور لسوڑے کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام اور کھانسی کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ رات سونے سے قبل کمرے میں نیلے رنگ کا بلب جلائیں۔ ایسا کرنے سے مچھر آپ کے کمرے میں نہیں آئیں گے۔ روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں 1 عدد ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں تو روٹی سارا دن نرم اور تازہ رہے گی۔ چائے اور دہی ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ جب یہ دونوں پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہیں۔ زکام کے خاتمہ کے لیے تھوڑی سی چینی دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر اس کا دھواں سونگھنا چاہیے۔ سونے سے پہلے پھل نہیں کھانا چاہیے۔ انہیں کھانے کا یہ سب سے برا وقت ہے کیونکہ اس سے شوگر لیول بڑھ سکتا ہے اور یہ حالت آپ کو پوری رات جگاتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ دن کے آغاز میں پھل کھاتے ہیں تو آپ پورا دن ایکٹیو اور فریش رہیں گے۔ کان میں اچانک درد ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں کھانسی اور گلے میں خارش ہو سکتی ہے۔ گوشت اور دودھ ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہو تو منکا یا کشمش استعمال کریں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے 1 چٹکی کچے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ کیلے کا شیک بے حد پسند کیا جاتا ہے لیکن طبی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر ماہواری کے دنوں میں پیٹ اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو نیم کے پتے اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑھائی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کی ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ بغلوں میں پسینے کی شدت میں کمی کے لیے نہانے کے بعد بغل میں پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا پھیر لیں اور پھر وہاں پانی بہا دیں تو مسئلہ دور ہو جائے گا۔ بعض اوقات گوشت جلدی پکتا نہیں، اس کے لیے اس میں لہسن کے درمیانے والی 1 2 ڈنڈیاں ہنڈیا میں ڈال دیں۔ گوشت آسانی سے پک جائے گا۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ رہتا ہے۔
کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ادرک کا چھلکا آپ چمچ سے اتار کر دیکھیں، آپ چھری کا استعمال بھول جائیں گے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے اگر تھوڑا سا گھی یا مکھن کا ایک چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو منفرد ذائقہ دار دال بنتی ہے۔ اگر دال کو ذائقہ دار بنانا چاہتے ہیں تو سٹیل کا چمچ کبھی بھی دال میں استعمال نہ کریں، بلکہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ خالی پیٹ کافی نہ پئیں۔ معدے میں خوراک کی عدم موجودگی کی وجہ سے کافی پینے سے معدہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ منہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے عام کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے انسان کو پھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہے تو خالی پیٹ تربوز کھایا کریں، گرمی دور ہو جائے گی۔ رات کو سرہانے کے نیچے گندم کے دانے رکھ کر سونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مشروبات اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دینا چاہیے۔